ایک دلچسپ کہانی، نادان سیمی۔ یہ کہانی ہے سیمی کی۔ سیمی ایک 16 سال کا معصوم اور بھولا بھالا لڑکا تھا۔ لوگ اسے نادان کہتے تھے۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد اب وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کا گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ سیمی کی نانی جان اکثر اس کے یہاں رہنے آیا کرتی تھیں۔ اس بار سیمی کی نانی پورے 3 مہینے بعد سیمی کے گھر صرف 1 ہفتے کے لیے آئی تھیں۔ سیمی نانی کی آمد پر بہت خوش تھا۔ وہ اپنی نانی جان سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی نانی بھی اس کو بہت پیار کرتی تھی۔ سیمی کی نانی سے جتنا ہو سکتا خیال رکھتیں۔ وہ سیمی کے لیے مزے کے پکوان بنا رہی تھیں جو سیمی بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ اسی طرح 5 دن بیت گئے اور اب کل اس کی نانی کو گھر واپس جانا تھا۔ تو انہوں نے سیمی کو بلا کر پوچھا، سیمی بیٹا، اگر تمہیں اور کچھ کھانے کا دل ہے تو ابھی بتا دو، میں تمہارے لیے بنا دوں گی۔ نانی، آپ کو یاد ہے میں جب چھوٹا تھا آپ میرے لیے اتنا اچھا چاکلیٹ کیک بنایا کرتی تھی، پلیز وہ بنا دیجیے نا۔ او ہو، چلو میں بنا دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے بہت خاص انگریڈینٹس کی ضرورت ہے۔ ایک بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ میں سارے انگریڈینٹس چیک کر لیتی ہوں۔ چینی ہے، مکھن ہے، کوکو پاؤڈر بھی ہے۔ انڈے تو ہیں ہی نہیں۔ میں نے تو آخری 2 انڈے کوکیز اور بریڈ میں استعمال کر دیے۔ اگر وہی ٹیسٹ چاہیے تو ایک دم چیزیں برابر ہونی چاہیے۔ نانی، میں لے آتا ہوں نا بازار سے انڈے، لیکن بیٹا بازار تو بہت دور ہے۔ کوئی بات نہیں ہے نانی، میں لے آتا ہوں۔ چاکلیٹ کیک کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس یوں گیا اور یوں آیا۔ چلو ٹھیک ہے، جب تک میں تیاری کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے نانی، آپ ساری تیاری کریں، میں انڈے لے کر آیا۔ یہ کہہ کر سیمی گھر سے نکلا، جنگل میں داخل ہوا، ندی پار کی، ایک سرسبز میدان میں گزرا اور ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی چھوٹی سی دکان کے پاس آ کر رکا اور انڈے والے سے کہا کہ مجھے انڈے چاہیے۔ دکاندار نے پوچھا، کون سے انڈے چاہیے، بطخ کے یا مرغی کے؟ سیمی سوچ میں پڑ گیا کیونکہ نانی نے یہ تو اس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ کون سے انڈے چاہیے۔ کیوں نہ میں نانی سے پوچھاؤں۔ یہ سوچ کر سیمی گھر کی طرف چل دیا۔ وہ چلتا چلتا سرسبز میدان سے گزرا، جنگل میں داخل ہوا، ندی پار کی اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی نانی سے پوچھا، نانی، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ کون سے انڈے لانے ہیں، بطخ کے یا مرغی کے؟ یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں۔ اچھا چلو مرغی کے انڈے لے آؤ۔ سیمی چلتا چلتا جنگل میں داخل ہوا، ندی پار کی، سرسبز میدان سے گزرا اور پھر دکان کے پاس پہنچ گیا۔ اس بار دکاندار نے پوچھا کہ آدھا درجن انڈے چاہیے یا 1 درجن؟ سیمی پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو نانی نے بتایا ہی نہیں تھا، میں پھر واپس جا کے پوچھتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ سرسبز میدان سے گزرا، جنگل میں داخل ہوا، ندی پار کی اور اپنے گھر پہنچ گیا اور اس نے نانی سے پوچھا کہ نانی، 1 درجن انڈے چاہیے یا آدھا درجن انڈے چاہیے؟ یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں۔ اچھا چلو 1 درجن انڈے لے آؤ۔ سیمی پھر سے گھر سے نکلا، چلتا چلتا جنگل میں داخل ہوا، ندی پار کی، سرسبز میدان سے گزرا اور پھر انڈے والی کی دکان پر پہنچ گیا اور اس سے بولا کہ 1 درجن مرغی کے انڈے دے دو۔ تو اس نے بولا، 1 درجن تو ختم ہو گیا ہے، آدھا درجن رہتا ہے، بولو تو وہ دے دوں۔ سیمی پھر سوچ میں پڑ گیا کہ نانی نے تو 1 درجن انڈے لانے کو کہا تھا، میں آدھا درجن کیسے لے جاؤں؟ چلو نانی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ سرسبز میدان سے گزرا، جنگل میں داخل ہوا، ندی پار کی اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے نانی سے کہا کہ 1 درجن انڈے تو ختم ہو گئے ہیں، میں آدھا درجن لے آؤں؟ اس کی نانی نے کہا، ہاں بیٹا، آدھا درجن ہی لے آؤ۔ سیمی پھر گھر سے نکلا، چلتا چلتا جنگل میں داخل ہوا، ندی پار کی اور سرسبز میدان میں سے گزرا اور پھر سے انڈے کی دکان پر آ پہنچا، لیکن اس بار اس نے دیکھا کہ انڈے کی دکان بند ہو چکی ہے۔ نہیں، اب میں کیا کروں گا؟
اگر انڈے نہیں ملے تو چاکلیٹ کیک بھی نہیں ملے گا. مجھے صرف ایک کام دیا تھا کہ انڈے لے آؤ اور میں وہ بھی نہیں کر سکا. سیمی نے سوچا کہ وہ کچھ دیر یہیں آرام کرے گا اور پھر گھر جائے گا. وہ لیٹا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی. جب لوگوں نے اس کو سڑک پر سوتا دیکھا تو بے گھر سمجھ کر اس پر لحاف ڈال دیا. گرمائش پہنچی تو سیمی آرام سے صبح تک سوتا رہا. سورج طلوع ہوا تو سیمی کی آنکھ کھلی. وہ گھبرا کر اٹھا اور بولا، یہ کیا، میں رات بھر یہی سوتا رہا؟ وہاں نانی پریشان ہو رہی ہوں گی. میں بھی کتنا بیکار ہوں، ذرا سا کام نہیں کر سکا. یہ سوچ کر وہ اداس ہو گیا اور گھر کی طرف چل دیا. راستے میں اس کو ایک پھل فروش نظر آیا. سوچ کر وہ پھل فروش کی جانب بڑھ گیا. پھل فروش سے سیمی نے کچھ خریدا اور تیزی سے گھر کی جانب بڑھا. سرسبز میدان سے گزر کر جنگل میں داخل ہوا، ندی پار کی، پھر اپنے گھر پہنچا. نانی سیمی کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں اور پوچھا، بیٹا رات گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ سیمی بولا، سب چھوڑے، آپ میرے ساتھ آئیں، آپ کے لیے سرپرائز ہے. سرپرائز؟ او ہو، تمہارے لیے بھی سرپرائز ہے. وہ کیا؟ سیمی نے بے چینی سے پوچھا. سیمی نے نانی کو سرپرائز دکھایا. نانی حیران ہو گئی. پائن ایپلز! میرے پسندیدہ! کیا یہ میرے لیے ہیں؟ جی نانی، یہ آپ کے لیے ہیں. آپ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے پائن ایپلز لے کر آیا ہوں. بہت شکریہ سیمی. اب آپ کے سرپرائز کی باری ہے، آؤ میرے ساتھ. ہاں، کیا یہ وہی چاکلیٹ کیک ہے؟ لیکن انڈے تو تھے ہی نہیں. پھر یہ کیسے بن گیا؟ آج تمہاری مرغیوں نے 3 انڈے دیے تھے. یہ کیک میں نے انہی انڈوں سے بنایا ہے. میں بہت خوش ہوں. واو، زبردست، یہ! اس کے بعد دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر نانی اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئیں. سیمی نے انہیں الوداع کہا. آئی لو یو نانی، آپ بہت اچھی ہیں. ختم شد. پلیز ہمارے چینل سم کڈز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے اور مزے کی سٹوریز لے کر آئیں.